کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم نے محبت بھی انہی سے کی ہے تو پھر یوں نبھا کے دکھائیں گے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہماری زندگی کی ہر خوشی کا تعلق مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے ہوتا ہے۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں تم عجیب لوگ ہو، کچھ لوگوں کو ہیضہ ہو گیا، ہیضہ، پیٹ میں درد ہونے لگا جلسوں کے نام پہ۔ ہاں میں ان کی باتیں کرنے لگا ہوں جو اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ میری عادت نہیں ہے کان میں سوسو بولنے کی، میں صاف بات کہتا ہوں، سوشل میڈیا ہے، دنیا سنے گی۔ کچھ دن پہلے ایک بیان میں نے دیکھا، ایک تحریر میں نے دیکھی کہ یہ جلسے یہ بند ہونے چاہیے، یہ اسراف ہے، فضول خرچیاں ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور جوانوں، بزرگوں، بچوں، میری بات دل پہ لکھ لینا، صاحب اصلاح کے لیے تو ہم نے مدرسے رکھے ہیں، سکھانے کے لیے ہم نے درسگاہیں رکھی ہیں۔ یہاں پر بیٹھ کر کے صرف سکھایا نہیں جاتا بلکہ ایک رات میں بیٹھ کے مصطفیٰ کے عشق کا جام پلایا جاتا ہے۔ ہاں جام پلایا جاتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا کوئی مقصد نہیں جلسوں کا، کوئی فائدہ نہیں جلسوں کا، میں کہتا ہوں حیا کر یار، تو نے جانا نہیں ہے، پہچانا نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج آدھے لوگوں کا جو ایمان سلامت ہے نا تو وہ انہی جلسوں میں بیٹھنے والوں کی برکت سے سلامت ہے۔ حیرت ہوتی ہے، کوئی کام نہیں ملا، یہی رہ گیا تھا، یہ بند کرو وہ بند کرو، یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یار سب بند کرا دو گے تو نبی نبی کدھر کریں گے؟ اور جب کبھی بلال کی یاد آئے گی تو باتیں کہاں سنیں گے؟ کسی نے کہا تھا مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہماری زندگی کا اصول ہے ساقب، جب دل نہیں لگتا نا تو نبی نبی کر لیتے ہیں۔ اور تم نے جانا نہیں نبی کی نعت اور نبی کے ذکر کی محفلوں کی برکتیں کتنی ہیں۔ اور جوانوں میں نے کہا تھا اللہ کرے تمہارے دامن پہ خوشیاں آئیں، تم دولہا بنو، جوان ہو، سہرے پہنو، تو یاد رکھنا اپنے نبی کو مت بھول جانا۔ آج دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو ڈی جے باجے گاجے ناچنے کے انتظام ہے، تمام اعلیٰ پیمانے پہ ہوتے ہیں۔ یار ٹھنڈے دل سے سوچو، ٹھنڈے دل سے دل پہ ہاتھ رکھے، کیا جب نبی درود سن سکتے ہیں تو ہمارا ناچنا نبی نہیں دیکھتے ہوں گے؟ بولو دیکھتے ہوں گے کہ نہیں؟ اور جب امت کو ناچتے دیکھتے ہوں گے تو پھر نبی کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا انہیں طائف کے پتھر یاد نہیں آتے ہوں گے؟ کیا میرے نبی کے دل پہ یہ خیال نہیں آتا ہوگا کہ ان کے لیے میں نے راتوں رات رو کے گزاری؟ آج میری اس سنت کے موقع پر اس کو اتنی بھی حیا نہ آئی کہ ایک رات بیٹھ کر کے میری باتیں کر لیتا؟ کیا یہ خیال مصطفیٰ کے دل میں نہیں آتا ہوگا؟ او یار مہربانی کرو، اگر زندگی میں بھلائی چاہتے ہو تو خوشی ہو یا غم ہو نبی نبی کیا کرو، یہ وظیفہ تمہارا ہو جائے گا، کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو جائے گا۔ ہاں آج ہم نے اس کی قدر نہیں جانی۔ آج علامہ یوسف صاحب کہانی یہ ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نماز پڑھنے لگے ہم اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی روزے پابندی سے رکھے ہم اسے احترام سے دیکھتے، اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو چھوٹا بڑا سب سلام کرتا ہے۔ آج کا یہ دور ہے، اگر ہم بندگی کریں تو اللہ عزتوں کی معراج دیتا ہے۔ ساقب کبھی اس دور کے بارے میں بھی سوچو جس دور میں کلمہ پڑھتے ہی خاندان ٹوٹ جایا کرتے تھے،
جب کسی بندے نے نبی کے دین میں داخل ہونے کا دعویٰ کر دیا اپنے چھوڑ کے چلے جاتے تھے. بڑا مشکل تھا اس وقت کلمہ پڑھنا. آج تو اللہ کا کرم ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. خوش نصیبی سے مسجد کے مؤذن نے کان میں آ کر کے بڑی حسین انداز میں کہہ دیا مبارک ہو مدینے والے کی امت میں پیدا ہوا ہے. اتنی بات سنی بس قسمت کی معراج ہو گئی. ہوش سنبھالا زبان توتلی تھی. ماں باپ نے توتلی زبان سے مدینے والے کا کلمہ یاد کرا دیا. جب ہم کلمہ پڑھنے لگے خاندان والے روک روک کے کہتے تھے بیٹا کلمہ سنا. ہم توتلی زبان سے کلمہ پڑھتے تھے. کوئی ماتھا چومتا تھا, کوئی پیشانی چومتا تھا, کوئی سینے سے لگاتا تھا اور آگے بڑھے. ہوش سنبھالا باپ نے لا کر کے ایک معلم کے قدموں میں لا کے ڈال دیا کہ اب اس کو قرآن پڑھانا تیری ذمہ داری ہے. اور صاحب تھوڑا آگے بڑھے. ہم نے قرآن سیکھا, ناظرہ مکمل کیا. استاد نے مزید کرم کیا کہ ہمیں حفظ کرایا, قرآن سینے میں اتارا اور پھر سروں پہ دستار بندی. اور یہ دستار کا آنا تھا عزتوں کی معراج ہو گئی. پھر لوگ سرہانہ چھوڑنے لگے, لوگ ہمارے پیچھے چلنے لگے, اس لیے کہ اب ہم نے قرآن کی حفظ کی تکمیل کر لی ہے. اتنی عزتیں ملی. مگر ایک دور وہ بھی تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تو مکے والے بجائے اس کے کہ اسے سینے سے لگاتے پتھر مارا کرتے تھے. ظلم کی حد ہو جاتی تھی. خدا کی قسم کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھو اسلام کی, گانے بجانے تو کیا ہے, خدا کی قسم بے وقت مسکرانا بھول جاؤ گے. گانے اور ناچ تو کیا ہے, اپنے عیش و عشرت کی محفل میں پھٹے لگانا بھول جاؤ گے. کتنی بڑی 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 قربانی عاشقوں نے دی ہے. کبھی مکے کی تاریخ اٹھاؤ, میرا نبی مکے میں جلوہ گر ہوا. آپ نے فرمایا لوگو میں اللہ کا نبی ہوں, خدا ایک ہے. اتنا کہنا تھا سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. کوئی نبی کے پاس نہیں تھا, صرف ایک 10 سال کا بچہ کھڑا تھا. قد چھوٹا تھا, عمر بھی کم تھی, لیکن یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا محبوب دنیا چھوڑ جائے کوئی بات نہیں, تیرے پاس علی کھڑا ہے. علی تیرے ساتھ جان سے بھی رکھے گا مال سے بھی رکھے گا. سب سے پہلے 10 سال کا بچہ. اور صاحب وقت بدلا, عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی, حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے. پھر ایمان والوں کا کارواں بڑھتا رہا, تعداد پہنچ گئی 38 پر. کتنے بولو, 38 ایمان لے آئے. جب 38 لے آئے دار بنی ارقم, یہ اسلام کی سب سے پہلی دہشت ہے. میرے نبی اپنے چند غلاموں کے ساتھ دار بنی ارقم میں میرے نبی اپنے چند صحابہ کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر, 38 کی تعداد. ایک دن میرے نبی گلی سے گزرے نا, ابو جہل, عقبہ بن ابی معیط یہ ساتھ کھڑے تھے. ابو جہل کے دل میں خیال آیا لاؤ چھیڑیں. اس نے اپنے یاروں کو ساتھ لیا, ہاتھ میں پتھر تھے, اور میرے نبی سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے. خدا کی قسم میرا نبی کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے, رحمت بن کے آیا ہے. میرے نبی نے معاملے کو نبٹانا چاہا, لیکن ان کی نظریں الگ تھی. وہ تو یہ سمجھتے تھے تنہا ہے کون حمایت کرے گا. ظالموں نے میرے نبی کے جسم پر پتھروں سے وار کیا. ایک پتھر ایسا لگا میرے نبی کے جسم سے خون بہا. جب خون بہا نا, اللہ اکبر, میرے نبی پلٹ کے اپنے دروازے پہ گھر کی طرف نہیں گئے, بلکہ میرے نبی اللہ کے حرم میں گئے اور جا کے کسی دنیا والے سے شکایت نہیں کی. ابھی سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کیا تھا. ادھر میرے نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسی آپ شکار سے واپس آئے, جب آپ شکار سے واپس آتے تھے تو آپ کی چال الگ ہوتی تھی, ڈھال الگ ہوتا تھا. آپ چلتے تھے اترا کے. آپ شکار سے واپس آ رہے ہیں, اترا کے چل رہے ہیں. 2 باندیاں باتیں کر رہی تھی کہ سنو, اگر اسے پتہ چل جائے کہ مکے میں اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اترانا بھول جائے گا. اتنا سننا تھا. خدا کی قسم امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا بات کہہ رہی ہو, کہنا کیا چاہتی ہو. ان باندیوں نے کہا تھا سن امیر حمزہ, آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے. اتنا سننا تھا. خدا کی قسم لہجے بدل گئے حضرت امیر حمزہ کے, تیور بدلے. گھر کا ارادہ تھا سب کچھ چھوڑا اور دوڑ لگائی ہے سیدھے ادھر جدھر ابو جہل بیٹھا تھا. ہاتھ میں کمان ہے, جا کے ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا تھا. آپ نے کمان سے سر پہ وار کیا. جیسے وار کیا اس کا سر پھٹا, خون بہا. پھر اس کے بعد پوچھا لوگوں کوئی میرے بھتیجے کا پتہ بتا دو. جب لوگوں نے بتایا, ہم نے حرم شریف میں
دیکھا ہے حضرت امیر حمزہ حرم شریف میں آئے ہیں، میرے نبی حالت سجدے میں ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، شکوہ اپنے رب سے ہو رہا ہے، باتیں اپنے رب سے ہو رہی ہیں، التجا کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امیر حمزہ آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے ذرا سجدے سے سر اٹھا۔ میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے، پھر کہتے بھتیجے سجدے سے سر اٹھا، پھر سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ تیسری مرتبہ امیر حمزہ نے کہا تھا بھتیجے ذرا سر تو اٹھا، اتنا سننا تھا۔ میرے نبی نے جب سجدے سے سر اٹھایا، امیر حمزہ کہتے ہیں نبی کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، سرکار کے سجدے کی جگہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی ہے۔ امیر حمزہ نے جب نبی کو سجدے سے سر اٹھاتے دیکھا اور یوں بازو پھیلا کے کہا تھا آ بھتیجے میرے سینے سے لگ جا۔ آؤ اب تاریخ ساز جملہ سنو جوانو، جیسے امیر حمزہ نے کہا تھا آ بھتیجے میرے سینے سے لگ جا، میرے نبی نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور ایک آہ بھر کے کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر آج میرا بھی کوئی چچا ہوتا تو کوئی مجھے پتھر نہ مارتا، اگر آج میرا کوئی اپنا ہوتا تو راہ چلتے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگاتا۔ حضرت امیر حمزہ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے آنسو پوچھ لے میں تیرا چچا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اے چچا سچ یہ ہے کاش آج عبداللہ ہوتے تو کسی میں ہمت نہ تھی جو میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا، اور میری ماں آمینہ ہوتی تو آج تنہا حرم میں آنسو نہ بہاتا۔ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہے، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھئے صاحب عید کے دن نئے کپڑے پہنو گے، تم 2 رکعت پڑھنے کے لیے گھر سے نکلو گے تو تمہیں مبارکباد دینے والوں 1000 ملیں گے۔ کوئی کہے گا کپڑا بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہے گا جوتا کہاں سے خریدا ہے، کوئی کہے گا ٹوپی لاجواب ہے، لیکن خدا کی قسم جب تو پلٹ کے عید کی نماز پڑھ کے اپنے دروازے پہ قدم رکھے گا اور اگر باپ کا چہرہ نہیں ہوگا تو دنیا میں مبارکباد دینے والے ملیں گے، لیکن عید مکمل نہیں ہوگی۔ عید تب مکمل ہوتی ہے جب باپ سینے سے لگاتا ہے اور کہتا بیٹے عید مبارک ہو، تب خوشیاں ملتی ہے۔ ماں چہرہ چوم کے کہتی ہے بیٹے عید مبارک ہو، تب خوشیاں ملتی ہے۔ میں کہتا ہوں آج قدر کر لو ورنہ عید تو ہوگی خوشیاں نہیں ہوں گی، نئے کپڑے تو ہوں گے مبارکبادیں نہیں ہوں گی۔ آج زندہ ہو ماں باپ کی قدر کر لو، اگر آج ماں باپ کی قدر کر لو گے تو ادھر ماں باپ راضی ہوں گے، ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوگا۔ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ سے پیار کرو۔ میں نے عرض کیا تھا اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا تھا چچا آج اگر عبداللہ ہوتے کسی میں ہمت نہیں تھی، یاد ہے بات چچا اگر آج عبداللہ ہوتے کسی میں ہمت نہیں تھی میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر، اتنی بات میرے نبی نے کہی، چچا نے سینے سے لگایا، فرمایا بھتیجے خوش ہو جا۔ چچا کس لیے؟ میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا چچا میں بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتا، لیکن خدا کی قسم اس دن امیر حمزہ کا مقدر بھی اوج پر تھا، اس دن مقدر اوج پر تھا۔ کہہ بیٹھے پھر بھتیجے تجھے خوشی کیسے ملے گی؟ اتنی بات کہی، میرے نبی کہنے لگے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس رب کی عبادت کرو جس رب کی عبادت محمد کرتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، چچا نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے سینے سے لگایا، 38 تھے 39 ہو گئے۔